اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سر نہ اٹھا لے، لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعات کے پی کے میں بھی سامنے آ رہے ہیں، اور بلوچستان کا یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز جا رہی ہے، یا کوئی بھی قوت کوئی ایسی طاقت پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ چلی جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی تعداد اور جو ان کی پوزیشن طاقت ہے، صرف اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے جو صوبائی حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے، اسے تھوڑا مؤثر انداز سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مؤثر انداز سے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور جی بھی گلگت بلتستان میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، حاضر ہے، لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی لا انفورسنگ ایجنسیز اس معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی لیں، اور جہاں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل ہماری طرف سے جو ہے وہ پوری حمایت اور تیاری ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی۔ لیکن صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ اس بارے میں، اور بالخصوص کے پی کے میں، کیونکہ ایک دو میٹنگز جو ہوئی ہیں تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ان میٹنگز میں جن کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور سیکورٹی ریلیٹڈ تھی کہ وہ حاضر ہو آئیں، انہیں آنا چاہیے تھا۔ سیاسی طور پہ اختلافات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، یہ ہے تو ہماری سیاست ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی ذاتی یا پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے جو بھی کردار جو ہے ہمیں سسٹم کے تحت ملے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے پی کے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مدد ان کو فیڈریشن سے درکار ہو وہ بھی وہ لیں، اور ان معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کا جو ہے وہ سد باب بھی کریں۔ جہاں تک اس وقت ملکی سیاست کا تعلق ہے تو عمران خان نیازی صاحب، ان کی جماعت اور ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افراتفری، انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو لے کے ہیں، یعنی ان کی ہر کوشش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکانومی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ استحکام نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بھی خراب ہونے کے احتمال ہے۔ تو ان کا یہ پچھلے
یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں، جب حکومت میں تھے تو ان کا ایک ہی نصب و لعن اور ایک ہی کام تھا کہ اپوزیشن کو میں نے ختم کرنا ہے، ان کو نہیں میں نے چھوڑنا، ان کو میں نے ہر قیمت پہ جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ جبکہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یا اپنے مخالف کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ لیکن یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے اس کام کے اوپر اس نے 3.5 پونے 4 سال لگائے، کرپشن کا بیانیہ بنایا، جبکہ خود جو کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ اب سامنے آ گیا۔ اتنی گھٹیا کرپشن، اتنی تھرڈ کلاس کرپشن کہ توشہ خانے سے گفٹ میں آئی ہوئی گھڑیاں بیچتا رہا یہ۔ وہ فرح گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچارج اور لگایا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ پیسے پکڑ پکڑ کے ڈی پی او اور ڈی سی او، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لگاتی رہی ہے۔ تو خود یہ کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسی کے اوپر کرپشن کے بیانیے کے اوپر اپوزیشن کو کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، کوئی کسی کو کس طرح سے مٹا سکتا ہے کہ پھر وہ خود باوجود اس کے اس نے ایک پراپیگنڈا مشینری تیار کی ہوئی تھی، سب سے زیادہ اس نے اس پراپیگنڈا مشینری کی جو وہ سپورٹ اور ان کی حمایت کی، اور اس کے بعد بالآخر وہ پراپیگنڈا مشینری بھی، وہ 1 پیج بھی، اور یہ بیانیہ بھی جو ہے اسے بچا نہیں سکا، اور 3.25 سال بعد جو ہے اسے وہ گھر جانا پڑا۔ اب اس کے بعد مسلسل پچھلے 8 ماہ سے وہ لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام کی صورت جو ہے وہ پیدا کرے، اور اس کا نقطہ عروج یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اس نے چڑھائی کرنی تھی۔ وہ میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تمہیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور آخر ہوا وہی ہے۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے، اور جو اس کا نقطہ عروج تھا پنڈی میں، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پنڈی کے چاروں اطراف جو ہے وہ اتنی دنیا جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ پورا جو ہے وہ پنڈی کا ایریا نہیں بلکہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ ہوں گے، اور دنیا کا میڈیا پکار رہا ہوگا کہ جی یہ تو پوری دنیا جو ہے، یہ عوام کا سیلاب، عوام کا سمندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور وہ جعلی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لاس اینجلس والی وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہاں پہ کبھی کوئی، جب وہاں پہ کوئی ریلیز ہوئی تو جو اس وقت کی وہاں کی پکچر تھی وہ ان کے ذہنوں میں سمائی ہوئی تھی کہ اس جیسا کوئی ماحول جو ہے وہ بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر جب وہ دن آیا تو ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے ایجنڈے کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے، ایون آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہے، ماں سوائے ان آپ کے جیلے جتی ستی ورکرز کے جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرح گمراہی کا جو ہے وہ شکار کر لیا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل نہیں ہے۔ تو اس دن آپ نے دیکھا کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ٹوین سٹیز ہیں، یہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کی تعداد تھی جو وہاں پہ پہنچے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر سے آئے، فگر جو ہے وہ 20+ یا مائنس میں جھگڑے میں نہیں پڑتا، لیکن بہرحال وہاں پہ 20 یا 25 لاکھ یا وہاں پہ 1 لاکھ لوگ بھی، یا 1 لاکھ کا 50% بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ اس شرمندگی کو اسے چاہیے تھا کہ تسلیم کرتا اور کہتا کہ میں فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پہ قوم کو لانا چاہتا تھا، قوم نہیں آئی، میں ناکام ہوا، یہ قوم سے معذرت کرتا
اور معذرت کرنے کے بعد جو ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا، واپس جو ہے وہ جو سیاسی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا سیاسی طور پہ جو بھی معاملات ہیں، الیکشن کا انعقاد ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرتا۔ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ان 7-8 ماہ میں بھی اتحاد حکومت میں بھی بعض موقعوں پہ بعض ایشوز پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور ہماری جو دوسری اتحادی جماعتیں ان کے ڈفرینٹ ویوز تھے، الیکشن سے متعلقہ ڈفرینٹ ویوز تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو فیصلے تبدیل ہوئے اور متفقہ فیصلے کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوئی اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے۔ لیکن یہ ایک ایسا یعنی آدمی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شرم ہوتی ہے، ایک آدمی جب وہ پاگل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے۔ یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈھیٹ بھی ہے اور بے شرم بھی ہے اور ولگیرٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ اس حد تک جو ہے یہ گرا ہے کہ اس نے نہ اس کے الزامات لگانے میں، نہ دوسروں کے خلاف بات کرنے میں، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی لمٹ، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جی بس جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی نہ ہوئی۔ لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں، اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے کہ جی یہ کام کریں۔ آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا ہوں۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے. بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں. صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہے وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے. اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے. یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک ہی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے. اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے. جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا. کہ اگر پنجاب میں اور KPK کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا. 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا. تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور KPK میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی. تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گئے، اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے. اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5-5 سال کے لیے گورنمنٹس مارز وجود میں آ جاتی ہیں تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی. یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے، یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے. تو یہ ہر طرح سے، جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمق انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں. الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ
سود مند ثابت ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق ہے، اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے۔ جلسوں میں ناکام ہو کے وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلیوں کی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہونے ہیں ود ان 90 ڈیز تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور ہم ان الیکشنز میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے جو ہے ہم خوف زدہ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا ہے، جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا، جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا، جی 16 اگست یا 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، یہ 15 ہو سکتا، ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہی اسمبلیاں ہیں جن کے متعلق ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گی۔ اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ گئے ہوئے ہیں یہ استعفے تو دے دیں، یہ اسپیکر صاحب کے پاس آئیں اور آگے ان کو کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی اسپیکر کو آگے کہے گا، اور پھر کم از کم تنخواہیں لینی بند کر دیں، چلیں پارلیمنٹ لاجز جو ہے وہ خالی کر دیں، گاڑیاں واپس کر دیں، جو منسٹرز ہاؤس بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں، یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز بھی نہیں رہے، اور جو ہے وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نظر میں ہے، اور ان کے اوپر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری مسلح افواج پوری طرح سے کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صورتحال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ ہم تمام واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک صوبائی حکومتوں کی ڈومین ہے اس میں رہ کے ان کی مدد کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے اسے مؤثر بنایا جائے گا، اور اگر بات کو آگے بڑھی تو پھر جو بھی آپریشن ضروری ہوا اسے
جو ہے وہ وقت پہ کیا جائے گا اور قطعاً اس میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی. باقی سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس کا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ حل جو ہے وہ کیا جائے گا. ان کی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ. عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے. رانا صاحب آپ کے پاس خاص طور پر پنجاب اسمبلی میں اتحادی جماعتوں کی اپنی ایک اکثریت موجود ہے, تو اس اکثریت کا آپ استعمال کیسے کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ اے پی کی اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ 60 اس کے ممبر ہیں, تو آپ کی جو ایک عددی تعداد ہے اپوزیشن کی حیثیت سے, تو اس کو آپ کیسے دور کر لیں گے؟ ظاہر ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک نوٹس ڈنڈائی ہے کہ وہ اس پر اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اس پہ اپنی رائے قانون کے ذریعے دیں. اس میں آپ آئینی راستہ کیا لیں؟ جی دیکھیں, ہمارا اس بارے میں تو بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جلسوں میں ناکامی یا ایجیٹیشن میں ناکامی کے بعد جلسوں میں تقاریر کرنے سے تو اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی, اور جلسوں میں فیصلے کر کے تقریریں کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ جمہوری تو ہے ہی ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے. کانسٹیٹیوشن کسی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو عیاشی کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ہو جاتے, وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے اس غیر جمہوری عمل کا ہم حصہ نہ بنیں, اور جو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی ایک یعنی طریقہ کار ہمیں میسر ہے ہم اس کے مطابق ہی کوشش کریں گے, اوور دی کانسٹیٹیوشن نہیں جائیں گے. اور اس کے باوجود پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور اگر الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آتی ہے تو بالکل پھر ان دو اسمبلیوں میں ہی الیکشن ہوں گے. جنرل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے, جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. ذوالفقار گرمانی, ٹائم نیوز. رانا صاحب, ایک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپ نے شروعات میں بات کی, تو اس حوالے سے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جا رہا ہے, اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں لائے ہیں. تو ابھی آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جائے گا, یہاں صرف کے پی کی حکومت پہ ڈپینڈ کیا جائے گا؟ تو یہ اور پولیٹیکل اسپیکٹ میں پنجاب اور کے پی کے اندر کیا آپشن ہے کہ گورنر رول یا عدم اعتماد کی تحریک دکھائی جائے اس سارے دوران کو روکنے کے لیے؟ پہلی بات تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں, پارلیمنٹ کی میٹنگ میں عسکری قیادت نے 2 مرتبہ آ کے پوری بریفنگ دی تھی, اور پارلیمنٹ نے اس بات کو انڈورس کیا تھا, اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ یہ اختیار بھی دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن, یعنی کے تابع ٹی ٹی پی کے جو لوگ واپس آنا چاہیں اور معاشرے کا حصہ بننا چاہیں پرامن طور پہ, تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. وہ بات کافی حد تک ہوئی بھی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی ایک دھڑے کا نام تو ہے نہیں. ہر علاقے میں 2-2, 3-3, 4-4 دھڑے ہیں. اگر 2 جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں پرامن طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں, تو جو تیسرا ہے وہ جو ہے وہ ان کارروائیوں میں لگ جاتا ہے کہ تاکہ یہ بات بھی مکمل نہ ہو, اور اس کا سوچ اور ہے, ان کی سوچ اور ہے. وہ صلح چاہتے ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بین ہی چلیں گی. جو لوگ امن چاہتے ہیں ان کو امن کا راستہ دیا جانا چاہیے. یہی اس وقت پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اور عسکری قیادت نے جو بریفنگ دی, اس وقت ان میٹنگز کا بھی یہی جو ہے وہ اعلانیہ یا یہی فیصلہ تھا, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے. اور باقی جو ہے وہ ان کو
آگے سے جو ہے وہ آپریشنز کی بات تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آپریشن تو روز ہو رہے ہیں اور بڑے جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ آپریشنز ہو رہے ہیں. ہماری مسلح افواج کے افسر اور جوان جو ہے وہ آپ روز سنتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہے. باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جی عدم اعتماد یا گورنر راج، یہ سارے کانسٹیٹیوشنل مینس ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی یا ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اب اگر انہوں نے 20 تاریخ کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو ہم یہ فیصلہ 18 کو 19 کو بھی کر سکتے ہیں اور آج اور کل بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن جو بھی کانسٹیٹیوشنل میئرز ہوئے ہم ضرور آپٹ کریں گے، کیونکہ ہم اگر الیکشن ہوگا ہم پوری طرح تیار ہیں. کوئی ہمیں جو ہے وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی حد تک میں بینگ پریزیڈنٹ پنجاب PMLN میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب ہمیں میسر ہوں گے الیکشن کمپین کے لیے. ہم پنجاب میں بھرپور جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گے اور یہ ان کی بھول ہے کہ یہ دوبارہ جیت کے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی سے کہ تو PMLN انشاءاللہ اکثریت حاصل کرے گی. رانا صاحب اسٹیٹ ارشد شریف کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں 2 تاریخ کو اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے. کیا انہوں نے آپ کو رپورٹ جمع کرا دی ہے اور کل سپریم کورٹ آپ رپورٹ جمع کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. جی بالکل، وہ رپورٹ جمع کرانے جا رہے ہیں. وہ رپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے اور اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی. تو وہی ہمارے فیکٹس فائنڈنگ کے جو ہے وہ رزلٹس ہیں اور وہ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے. وہ انویسٹیگیشن یا کسی انویسٹیگیشن کا رزلٹ نہیں ہے، وہ فیکٹ فائنڈنگ ہے. جو فیکچول چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم نے ود ایویڈنس کلیکٹ کی ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کو بھی جمع ہو جائیں گی. کل کو اگر کوئی انکوائری کمیشن بنتا ہے اس کے سامنے بھی رکھ دی جائے گی اور اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹس آئیں وہ سب کے سامنے ہوں گے. لیکن یہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہے یہ بڑی وقت پہ ہو گئی ہے. اگر یہ فیکٹس جو ہیں یہ اب ریکارڈ پہ جو آ گئے ہیں اگر نہ لائے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بعد جو ہے یہ فیکٹس اویلیبل ہی نہ ہوتے اور یہ آ ہی نہ سکتے ریکارڈ کے اوپر. تو ان کا ریکارڈ پہ آ جانا جو ہے وہ فردر جو آگے چل کے انویسٹیگیشن ہوں گی ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر اقدام تھا جو ہم نے اٹھایا ہے. تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور باقی آپ دیکھیں کہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب تو لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ ہمارا بنایا ہوا جو کمیشن تھا اس کے اوپر ارشد شریف مرحوم کی فیملی نے اعتماد ظاہر نہیں کیا تھا. تو پھر ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دیا کہ وہ کمیشن بنا دیں. ہمیں امید ہے کہ وہ اس میں جتنی جلد ممکن ہو سکے گا وہ کمیشن کا قیام عمل میں لائیں گے. رانا صاحب TTP سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو کیا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ جنگ بندی کے اعلان سے بات آگے بڑھ کے اب حملے تک آ چکی ہے، افغانستان ہو رہا ہے اور وہ وزرائے اعلیٰ جن کو میٹنگز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیا ان وزرائے اعلیٰ سے بھی حکومت نے کوئی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ملک کی سلامتی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے؟ دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ KPK کے وزیر اعلیٰ ہی ہیں جن کو ان کی پارٹی اجازت نہیں دے رہی، ورنہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میٹنگز میں ذاتی طور پہ ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ تشریف لائیں. اور KPK میں جو حقیقت کہہ لیں، ریومرز کہہ لیں یا کچھ حد تک مبالغہ رہی بھی ہے لیکن کچھ حد تک حقیقت بھی ہے جو واقعات پیش آئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. لیکن وہ باوجود تشریف نہیں لائے اور انہوں نے کبھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس بارے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا ہمیں کہ اس کے بارے میں ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی یا نہیں ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں.
اس بارے میں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پھر ادروائز جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے. باقی جہاں تک سنجیدہ بات کا تعلق ہے تو سنجیدہ بات دیکھیں کوئی باضابطہ مذاکرات تو ہوئے نہیں ہیں. یہ تو وہی مذاکرات ہیں جو کہ حالت جنگ میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس وقت بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پہ طے ہو جاتی ہیں. ہمارے مذاکرات جو ہیں ان کی بنیاد جو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے وہ یہی ہے کہ جو تعداد ہے وہاں پہ یعنی یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کی جو کہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے, جو مسلح ہے یا جو اس ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی تعداد تو کوئی 5 سے 7 ہزار بتائی جاتی ہے. باقی جو ان کے اوپر ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, تو وہ تعداد جو ہے وہ 25-30 ہزار کے قریب ہے. تو عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ بڑا واضح طور پہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اگر وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے, اور جو لوگ مسلح ہیں وہ اگر ہتھیار رکھ کے قانون کے تابع, آئین کے تابع اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ملک کے قانون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں اور کچھ لوگ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ پھر دونوں چیزیں جو ہیں وہ پھر سے چلتی رہتی ہیں. رانا صاحب, آپ نے بات کی کہ TTP کو افغانستان میں مطلب سہولت میسر ہے, تو افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے, طالبانوں کی حکومت ہے, انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری زمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو کیا وہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے, اور پاکستان نے اس حوالے سے افغان کی جو موجودہ حکومت ہے خاص کر TTP کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وانا میں جنوبی وزیرستان میں اذان وسط میں فوج اور نامعلوم مسلح ملزمانوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک شخص جان لاحق ہوا ہے. تو جو وانا کے مختلف پولیس تانے وہ بھی خالی کر چکے ہیں, پولیس جا چکی ہے, مطلب حالات یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے, دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ان کا وعدہ پوری دنیا سے ہے. انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ اٹ از ناٹ اونلی ان دی بینیفٹ آف پاکستان بلکہ وہ دیٹ از ان دیئر اون بینیفٹ. انہوں نے آخر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اپنے دنیا کے ساتھ اس کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہیے. اور اگر TTP جو ہے وہ کسی واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے, جس طرح سے بلوچستان میں ہونے والے واقعے کی بات ہے, اب اگر وہ بعد میں تردید ہو جائے اور ذمہ داری قبول کرنے کا بیان جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے تو اور صورت ہوگی, ورنہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر افغانستان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک کنسرن ہونا چاہیے, اور ہم بھی ان سے بات کریں گے اور ان کے لیے بھی ایک کنسرن ہونا چاہیے, کیونکہ TTP جو ہے اگر وہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ آگے دہشت گردی کر, پھر افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال تو ہو گئی, جس کے استعمال نہ ہونے کا انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے. باقی جو آپ نے وانا اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے یہ ٹھیک ہے, یہ صورتحال موجود ہے, اور ہماری مسلح افواج جو ہے وہ اس دہشت گردوں سے کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ نبردہ آزما ہے اور آپریشنز کر رہے ہیں. شہادتیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے اس کیپیسٹی اور اس طاقت میں ہے کہ اس جو ہے وہ دہشت گردی کو وہ بائی آل مینز جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی ہے. آخری سوال سے رانا صاحب, کل میں تھی وہاں پہ افغانستان ڈے بفور یسٹرڈے, اچھا فارن منسٹر, تو وہاں کے ڈیفینس منسٹر نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. نمبر 1 کیونکہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ کینسل ہوئی تھی. آگے نمبر 2 تحریک انصاف کے ساتھ
کیا ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے؟ کوئی مشاورت جاری ہے الیکشن کے لیے، وہ جولائی میں ہوں یا مئی میں؟ پہلی بات تو جو آپ نے ملاقات سے انکار کی بات کی، یہ میرے علم میں تو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فارن منسٹر آف اسٹیٹ میرے ساتھ تھیں، انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا. باقی رہی بات تحریک انصاف سے مذاکرات کی، تو سہیل صاحب آپ بتائیں کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ وہ پاگل خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے؟ اس نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو پھر اس دن جلسہ کی ناکامی کے بعد اسے اپنی صوبائی حکومتوں کو سزا دینے کا فیصلہ کرنے کی بجائے اسے مذاکرات کی بات کرنی چاہیے تھی. یعنی جب وہ اپنا 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں نور خان ایئر بیس پہ، انتظار کرتے رہے کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں. جب انہیں کہا گیا یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ چلیں، وہ ہیلی کاپٹر میں آئے اور انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے ذرا ایئر ویو کروا دیں. جب ایئر ویو کیا تو ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. انہوں نے کہا یہ 2 صوبائی حکومتیں، یہ مجھے کہتے تھی کہ 5-5 لاکھ بندہ ہم لائیں گے اور 5-10 لاکھ آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آ جائے گا. یہ یہاں پہ 20 لاکھ لوگ ہونے تھے، یہاں پہ تو وہ 20,000 بھی نہیں ہیں. اس وقت جو ہے اس کا جو ہے وہ دماغ گھوما اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان صوبائی حکومتوں تو میں گھر بیٹھوں. یہ موجیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ بات پوری نہیں کی، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو وہاں پہ اس نے بیٹھے بیٹھے نے جو ہے یہ سوچی اور اس نے اعلان کر دیا. کوئی اس کی پارٹی کا بندہ نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ذکر تک نہیں ہوا. جو میٹنگ ہوئی اس میں اس نے کبھی یہ بات نہیں کی، بلکہ ساری باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جناب یہ سمندر جب چلا جائے گا پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ ہر طرف سے گھیرا جائے گا تو پھر فیصلہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی بتائیں ہم اب اسلام آباد کی طرف آئیں یا نہ آئیں، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے مطالبات کو منوائیں گے. تو اس ناکامی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور مذاکرات کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس کو بلیو ہی نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جہاں پہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، وہاں پہ کوئی سسٹم جو ہے اگر بندہ حکومت میں ہو تو حزب اختلاف، اور حزب اختلاف میں ہو تو حکومت کہے کہ جی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کا سسٹم چل سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ کسی حادثے سے 2-4 کرے گا اس ملک اور قوم کو. اس کا کلا کما جو ہے وہ ابھی ہونا چاہیے. ابھی جب یہ دونوں حکومتوں سے باہر آئے اور جو بھی اسمبلی توڑنے میں کامیاب، اول تو اسے ہونے نہیں دینا چاہیے. تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اس الیکشن میں جو ہے وہ اس کا علاج ہونا چاہیے. عوام فیصلہ دیں کہ اس پاگل پن کے ساتھ جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. اس پاگل پن سے جو ہے وہ ملک میں کوئی سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پاگل پن کو ہی ختم ہونا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اس سسٹم میں جس میں اس وقت ملک ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے، اور ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر بالکل جو ہے وہ دماغ درست ہو جائے گا اور معاملات بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. جی رانا صاحب یہ بتائیے کہ TTP کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کی وجوہات کیا تھی، اور جو پیچھے مذاکرات ہوتے رہے ان کی جانب سے ڈیمانڈز کیا تھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے کاندھے پہ ہاتھ کس کا ہے یا کس کی ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کو. نہیں، ان کے پیچھے ہاتھ تھپکی کس کی ہونی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ
پچھلے 15-20 سال سے جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ بس ایک یعنی دو مخالف جو فریقین ہیں ان کے درمیان بعض چیزوں کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک اس قسم کا کوئی یعنی جو ہے نا وہ سسٹم تھا. اس میں ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے اور کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا. لیکن ہماری طرف سے یہ بات واضح ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن سے اوور اینڈ ابو نہ کوئی بات تسلیم کریں گے نہ مذاکرات کریں گے. اس کے تابع رہ کے وہ جو کرنا چاہیں کریں، اس کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تیار ہے. جی فرماؤ. رانا صاحب پہلے حکومتی وزراء عمران خان اور تحریک انصاف کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ اسمبلیوں سے باہر کیوں نہیں آتے. اب جبکہ اب کی بار وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش ہے. تو آپ لوگوں کا پہلے کا بیانیہ ٹھیک تھا یا آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سینیٹر اعظم سوادی کو دوبارہ پرانے الزامات کے تحت اریسٹ کیا گیا. لوگ کیوں کہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے سیاسی انتقام کا مظاہرہ ہے؟ جی سن لیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، عوام کو کب ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ بھی سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ہندوستان کی حکومت 4 سیٹیں ایک وقت پہ جیتی ہیں. اب عمران خان نے بھی 6 سیٹیں ایک وقت پہ جیتی ہیں سر. تو ان کو تو یہ گمان ہے کہ میں اگر الیکشن میں گیا تو ہمارے میرے ساتھ آپ کی جو 8 لاکھ کی کارکردگی ہے سر، عوام کو ریلیف دینے میں تو کیسے آپ الیکشن میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ یہ سر ٹی ٹی پی کے حوالے سے سابق کمانڈر شامل جنہوں نے چائے کا کپ لگایا تھا، تو وہ کون سا دھڑا تھا جس سے ٹی ٹی پی وہ کون سا ٹی ٹی پی کا دھڑا تھا جس سے کورٹ کمانڈر نے بولا تھا؟ دیکھیں دھڑے میں آپ کی بات سے شروع کر لیتا ہوں. دھڑے تو آپ دیکھیں گے وہ مختلف ہے. کوئی ایک دھڑا یا 2 دھڑے ہوں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ وہ پہلا نہیں تھا دوسرا تھا. وہ تو ان کی تعداد تو درجن سے زیادہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسے اگر گمانڈ ہے نا کہ میں نے 6-7 سیٹیں جیتی ہیں تو یہ گمانڈ جو ہے نا انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے یہ بالکل صاف ہو جائے گا. رہی بات کہ یہ عوام کو ریلیف، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ریلیف جو ہمارا دینے کا وعدہ تھا وہ ہم نہیں دے سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی کی جو حکومت اس ملک کو اکانومی کو ڈبو کے اور ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ لا چکی تھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر کے کیا انہوں نے کہ جس کو امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے ہم عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دے سکے. اور اگر اس کے اوپر عمل نہ کرتے تو شاید خدا نہ خاصہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا. تو ہمارے اس ریلیف نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ نہ دینے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کی وہ پالیسیاں ہیں اکانومی کی جو اس نے ملک میں جو ہے وہ روا رکھی. اب آ جائیں آپ کی بات پہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن چاہتا ہے تو جو اسمبلیاں اس کے پاس ہیں وہ توڑ دے، ان وہ ریزائن کرے تو ٹھیک ہے. اب ہم کب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پنجاب یا کے پی کے کی اسمبلی توڑی تو ہم الیکشن ہی کروائیں گے؟ بالکل یہ توڑے، لیکن اس توڑنے کے عمل میں ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. ہم اس عمل کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور باقی رہی بات یہ کہ جنرل الیکشن اس کے لیے یا تو پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ وہ کرتے جو انہوں نے نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو حالات ہیں وہ حالات اس وقت نہیں تھے جب ہم یہ بات کرتے تھے. آج سیلاب کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہے اگلے 6 ماہ میں تو دونوں صوبوں میں الیکشن ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جب 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے جنرل الیکشن ہوگا؟ اور اگر یہ الیکشن جو ہے یہ صوبے تقسیم کر کے 2 پہ 1 دفعہ 2 پہ 1 دفعہ اور جنرل الیکشن 1 دفعہ تو پھر ٹھیک ہے جنرل الیکشن جو ہے وہ ان 2 صوبوں کے ساتھ ہو جائے گا. ان 2 صوبوں کے ساتھ پہ جنرل الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ صرف خرابی کے لیے
اور سسٹم کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کروانے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے میں کامیاب نہ ہوں, ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اگر ڈیزالو کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. اور اس کا جو گمانڈ ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا گمانڈ جو ہے یہ دور ہو جائے گا. نہیں, وہ آپ نے کہا ہے کہ اعظم سواتی کی گرفتاری جو ہے وہ پرانے الزامات میں نہیں, اس مرتبہ جو انہوں نے نئی گفتگو کی ہے نا اس کے پیش نظر ہوئی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے نئی گفتگو کی ہے ایک کتنے سینئر آدمی کو, سینیٹر کو زیب دیتی ہے وہ باتیں زیب دیتی ہیں. ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ گفتگو جو ہے اور اس طرح کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. جو انہوں نے 29 کو چینج آف کمانڈ سیریمنی کے بعد جو باتیں کی ہیں کیا وہ زیب دیتی ہیں کسی انسان کو؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو بھی اب دیکھنا چاہیے. میں اب لاسٹ کیمرہ مین سوال کرنا چاہتا ہوں. طلعت فاروق ہے, جوائنٹ سیکرٹری آف پریس کلب سے اور جیو سے ہوں. ہمارے کیمرہ مین 1 سال پہلے یہ اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا سر. یہ 12 کو میں اس کو قتل کر کے لٹکایا گیا سر, اور اس کی فائل کلوز کر دی گئی ہے. یہ سر یہ اس کی فائل کلوز کر دی گئی کیونکہ وہ بندے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے, انہوں نے اس کے دوبارہ 12 کو میں سر اس کی ری اوپن کی گئی آئی جی صاحب کو. آپ مجھے اس کے مدعی سے یا اس کے کسی عزیز سے اپلیکیشن سر کسی گانے کی ضرورت نہیں ہے, اپلیکیشن مجھے پہنچا دیں, علی نواز کو پہنچا دیں, میں اس کی ری انویسٹیگیشن کروا دیتا ہوں. تھینک یو. وفاقی